فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے دو گروہ بیان فرمائے، ایک گروہ کافروں کا، دوسرا گروہ مسلمانوں کا. پہلا جو گروہ ہے اس کی بھی 3 خصوصیتیں ہیں، اور دوسرا جو گروہ ہے اس کی بھی 3 خصوصیت ہیں. پہلا گروہ جس کی 3 خصوصیت ہے یعنی مسلمانوں کا گروہ، اس میں یہ خصوصیت ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. پہلی خصوصیت مسلمان ہوتے ہیں، ایمان ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ مومن ہوتے ہیں. دوسری خصوصیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، تقوی ان کے یہاں ہوتا ہے. ہر ایک چیز کے اندر تقوی. زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی سا بھی کام ہو، ہر موڑ پر تقوی اختیار کرتے ہیں. جو شریعت کے بتائے ہوئے کام ان پر چلتے ہیں، جو شریعت سے روکنے والی چیزیں ہیں، جو شریعت نے منع کی ہیں، ان چیزوں سے رک جاتے ہیں. تو دوسری خصوصیت یہ ہے. تیسری خصوصیت ہے جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اس مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کی 3 خصوصیتیں ہوئی ہیں. پہلی خصوصیت وہ مومن ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور دوسری خصوصیت وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو مال دیا اس مال میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. ان پہلے گروہ کی 3 خصوصیتیں ہوئی. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جس بندے کے اندر یہ 3 خصوصیتیں ہوں گی، ہم شریعت پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے. بندہ کوئی بھی ہو، کوئی سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جس راستے کی طرف وہ رخ کرتا ہے ہم اسی راستے کی طرف اس کو موڑ دیتے ہیں. بندہ اچھائی کا کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت کا میلان اچھائیوں کی طرف کر دیتے ہیں. وہ آدمی اچھائی کرتا ہے، بھلائی کے کام ہی کرتا ہے. ایک بندہ ایسا ہے جو برائی کے کام کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طبیعت کا میلان بھی برائیوں کی طرف ہی پھیر دیتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. ہم اس کے لیے آسان بنا دیں گے اس راستے پر چلنا. شریعت کا راستہ جو آدمی اختیار نہیں کرتا، اس کو لگتا یوں ہے کہ شاید شریعت بہت زیادہ سخت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو آدمی شریعت کے قانون پر عمل کرتا ہے اس کو شریعت سے آسان چیز کوئی نظر ہی نہیں آتی. جو آدمی اسلام کے قانون کو مکمل اپنا رہا ہو، مکمل طور سے ان کی پابندی کر رہا ہو، تو اس کو کوئی اور سا نظام پسند آ ہی نہیں سکتا. اور جس آدمی نے اسلام کے نظام کو دیکھا ہی نہ ہو، سمجھا ہی نہ ہو، پڑھا ہی نہ ہو، اپنے ذہن کو اس کو اتارا ہی نہ ہو، اسلام کے قانون کو اپنے ذہن میں ملوث ہی نہیں کیا، بس ایسے ہی اس کو تو شریعت پر پھر چلنا دشوار ہوگا ہی. تو اللہ فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. ہم آسانی کر دیں گے اس کے لیے اس راستے پر چلنا.